قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج یہاں ایک مبارک نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ مختلف علاقوں سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، مختلف مسجدوں سے، مختلف شہروں سے۔ جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف دین ہے اور دین کی محنت ہے۔ آنے والوں میں سے کسی کی اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں، نہ کوئی کاروبار کی غرض ہے اور نہ کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر جمع ہوا ہے۔ یہ جمع ہونا صرف اللہ ہی کے لیے اور دین کی دعوت، دین کی محنت کے سلسلے میں ہے۔ اس نسبت سے ہماری مجلس بہت مبارک ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو، جڑنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دعوت کی اس مبارک کام کا مقصد یہی ہے کہ ہر فرد امت اپنی ذات سے ہدایت پر آئے۔ اسی لیے یہ کام ہے۔ آدمی کام کرتے کرتے دھیرے دھیرے ہدایت والے راستے پر آگے بڑھے، جس کی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ روزانہ دعا کرتے اور نماز میں کرتے یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ دوسری جگہ کلام پاک میں ہی اس کی تفسیر ہے کہ منعم علیہم کون ہیں، جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ روزانہ ہم اللہ پاک سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، اور روزانہ ہم یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، نصارہ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ میں الجھ گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ نبیوں کے راستے کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کی ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ ہدایت حاصل کرنے کا طریق ہے یہ کہ ہر آدمی نکل کر اس درجے کی ہدایت کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، اور اس کے لیے یہ اعمال ہیں، صبح شام رات دن جو اعمال سے ہم گزر رہے ہیں، وہ اعمال اس کے لیے، جس میں دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے۔ ہدایت پانے کے جو اعمال ہیں یہ اعمال ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے آدمی آگے بڑھے اور ان اعمال کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور ان چیزوں سے بچے گا جن چیزوں سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ رہے گا، ان سارے کاموں سے آدمی بچے گا، چاہے وہ چھوٹے درجے کے گناہ ہو یا بڑے درجے کا، آنکھ کا شعلہ ہو یا چنگاری ہو،
شعلہ ہو یا آدمی، دونوں سے بچتا ہے۔ شعلہ پھر فور نقصان کی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر کہ فوری طور پر بڑا نقصان کرے گا، اور چنگاری جو ہے وہ بھی بعض مرتبہ بڑا نقصان کر جاتی ہے۔ ابھی ہے معمولی، لگ گئی کوئی عرض نہیں، کپڑے میں چھوٹا سوراخ ہوگا اور کیا ہوگا، لیکن چنگاری جنگل جلا دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ گھاس پر لگ گئی ہو تو پورا جنگل خاک کر کے سوراخ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو ایسے چھوٹے درجے کا گناہ ہو یا بڑے درجے کا گناہ، گناہ ہی، پیشاب کا قطرہ ہو یا پیالہ ہو، تو اس سے اجتناب ہے، تو اس سے بچتا ہوا آدمی ہدایت کے راستے پر سفر کرے، اور ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملے جن اللہ پاک میں جو پہلا سفر ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض و عداوت سے، حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبات سے، لوگوں کی ایذا رسانی سے، والدین کی نافرمانی سے، غبن سے، جھوٹ سے، چغلی سے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اجتناب آدمی کرتا ہے کہ یہ متقی ہے، تقوی کی زندگی گزارتا، تو پھر ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے متقین کے لیے، ان کے لیے ہدایت کی راہ کھل جاتی ہے، اور پھر آدمی اس راستے پر چل بھی رہا، محنت کر رہا ہے، صبح شام رات دن اس کا طالب بھی ہے۔ ایک آدمی روزانہ صبح شام دعا مانگتا ہے، یا اللہ ایک سال اولاد دے دے، مجھے خوبصورت پھول جیسا بیٹا دے دے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سرور ہو، دنیا آخرت کا میرا بہترین ذخیرہ ہو، لیکن شادی نہیں کر رہا، نکاح تو اس کو ملے گی اولاد، ملے گی اس کو، اس کی اولاد نہیں مل سکتی، چاہے وہ کتنے تقوی کے ساتھ دعا مانگے، کتنی آموزاری سے دعا کرے گا، یہ اس لائن کا جو محنت ہے وہ محنت اس نے اختیار نہیں کی۔ ایسے ہدایت کی اس دعا کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح شام رات دن ہر نماز میں اس کی دعا مانگتے ہوئے وہ ہدایت کی محنت ہے۔ یہ جو اعمال دعوت ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اعمال ہدایت سے بھی تعبیر کرتے تھے، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت۔ انبیاء علیہ السلام کے زندگی کے جو کام تھے ان میں یہی بنیادی کام تھے، یہی بنیادی کام تھے، اور ہر کام میں وہ آگے تھے۔ ہر کام اپنی جگہ بہت ضروری ہے، ہر کام اپنی جگہ بہت ضروری ہے، جیسے جسم کے سارے اعضاء اپنی جگہ بہت ضروری ہے، دو کان اپنی جگہ بہت ضروری ہے۔ آنکھوں کی فضیلت بیان کرتے کان کو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے یا اس کو کم نہیں بتا سکتے، اور زبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہم آنکھوں کو کم نہیں کر سکتے، ہر ایک کا اپنی جگہ درجہ ہے، اور اللہ پاک نے ہم سب میں وہ استعداد رکھی ہے کہ ہم وہ سارے کام کریں، سب میں استعداد ہے، دعوت بھی دیں، صبح شام رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، عمومی خصوصی گشتوں میں جا کر، رائے خدا میں نکل کر، گھر کی چار دیواری میں رہ کر، اور اپنا دین سیکھیں، سکھاویں، دین سیکھیں بھی، جو نہیں آ رہا ہے وہ سیکھیں گے، موت تک طالب علم۔ صحابہ جتنے بھی بڑے اعتبار صحابہ ہیں عمر کے اعتبار سے، ان سب نے بڑی عمر میں دین سیکھا ہے پورا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف وغیرہ جو بڑی عمر کے تھے، اور بھی دیگر جتنے صحابہ، کوئی 35 سال کی عمر میں، کسی نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، کسی نے 50 سال کی عمر میں قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے علم سیکھا ہے، اور جو سیکھا وہ سکھایا، جو سیکھا اس کو اچھی طرح سے سیکھا، اچھی طرح سے۔ اس لیے ہمارے کام کا ایک بڑا حصہ ہے سیکھنا سکھانا، روزانہ حلقہ ہے تعلیم کا، اس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا، انفرادی اوقات میں اپنے دین کے دیگر چیزوں کا سیکھنا سکھانا، نماز کا سیکھنا سکھانا، ذکر کا سیکھنا سکھانا، کیا طریقہ ہے اس کا،
تیسرا کلمہ پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ذکر کا طریقہ نہیں ہے کہ 5 منٹ میں ایک تسبیح پوری ہو گئی، بلکہ اس کے الفاظ کی ادائیگی جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ایسے اذکار کے جو الفاظ ہیں اس کی ادائیگی صحیح ہو، اطمینان سے ہو. ایسے تلاوت کلام پاک ہے، تلاوت کلام بہت سے حضرات ماشاءاللہ کثرت تلاوت بہت تلاوت کرتے ہیں، لیکن ادائیگی صحیح نہیں، ادائیگی صحیح نہیں. اور 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے اسی طرح پڑھتے، رمضان میں 10 ختم، غیر رمضان میں ہر 10 دن میں ختم، 3 پارے روزانہ، لیکن ایک پارا بھی صحیح. اللہ پاک نے اچھا عمل مانگا اپنے بندوں سے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا سے اچھا عمل پیش کرو. اس لیے کثرت عمل کے بجائے احسن عمل زیادہ اچھا ہے. آدمی خوب نفلیں پڑھ رہا ہے، خوب تلاوت کر رہا ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں. مقصود احسن ہے، اچھا کرے، اچھا مانگا اللہ. تو اچھا کرنے کے لیے اچھا سیکھنا پڑے گا. اور چاہے آدمی 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، سیکھنا سکھانا یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف داعی ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں امت کو، تو وہاں آپ معلم ہیں، آپ معلم استاد ہیں، سکھا رہے ہیں. آپ اوپر سے لے رہے ہیں اللہ کی طرف سے، وحی کے راستے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور آپ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں. خلفائے راشدین سیکھتے سکھاتے تھے اپنا دین، نماز، اذکار، تلاوت، اس کا طریقہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے، وہ فرماتے کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی. ان کی زبان تھی عربی، عربی ان کی زبان تھی ایک سورت. لیکن ان کے زمانے میں معمول یہ تھا، سیکھنے سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ کیا کہتے ہیں اپنے اس میں تھیوریکل پریکٹیکل، تھیوری ہے پریکٹیکل دونوں، یعنی اس کے الفاظ بھی سیکھتے تھے اور اس کو عمل سے بھی سیکھتے تھے. اس طرح اس کا عمل، مسواک کرنے تک کا طریقہ محفوظ کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیسے مسواک کرتے تھے. نسائی کتاب ہے حدیث کی، اس میں بہت تفصیل سے مسواک اور وضو وغیرہ کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، مسواک کیسے کرتے تھے، اوپر نیچے دائیں بائیں. پھر آگے ایک روایت اور آتی ہے اس میں مزید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو زبان پر بھی گھماتے تھے، حتیٰ یقول صحابی نقل کر رہے ہیں ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نیچے دائیں بائیں دانتوں پر اچھی طرح سے مسواک گھمانے کے بعد پھر اس کو زبان پر، مسواک کو سیدھی زبان پر لاتے تھے اور پھر اس کو زبان پر پھراتے تھے ایسے اندر، تو زبان صاف ہو جائے اچھی طرح سے. تو اس میں وہ صحابی جو نقل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسواک کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے ایسی آواز نکلتی تھی جب مزید آگے جاتا ہے اندر آواز نکلتا ہے، حلق سے انگلی بھی جاتی ہے. یہ انہوں نے نقل کیا ایسا. آپ کیسے وضو کرتے تھے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا ہو آ جاؤ. تو کچھ صحابہ جمع ہوئے، پانی کا لوٹا منگوایا، اور پھر آپ نے ایک ایک کام وضو کا جو ہے اس طرح سے ناک میں پانی چڑھایا، یہ کیا وہ کیا، سارا ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، سب بتائیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. ایسے پورے دین کو سیکھا سکھایا. کوئی کتاب نہیں لکھی، وہ کاغذ کا زمانہ ہی نہیں تھا، پورا دین اس طرح سے نقل ہوا. وہ پورا ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے، یہاں تک کہ اتنا سیکھنے سکھانے کا رواج تھا کہ جو ان کے غلام گھر کے تھے، کام کرنے والے نوکر، آپ حضرات کے تو سب کے گھروں میں صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ان نوکروں کو بھی دین سکھاتے تھے. غلاموں، وہ نوکر نہیں ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے. غلام یعنی وہ 100% ان کے تابع، تنخواہ دار نوکر نہیں ہے، وہ شام کو گھر چلا جائے. ان کی گردن جو ہے ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی قبضہ ہوتا تھا، ان کا ملکیت ہوتی تھی وہ. تو ان غلاموں کو علم سکھایا. اور ایک زمانہ وہ آیا بعد میں صحابہ کے دور کے بعد کہ وہی بڑے بڑے علماء اور محدث تھے. عطا ابن ابی رباح جو تھے، عطا ابن ابی رباح کبار تابعین میں سے مفتی اعظم بنے اپنے زمانے کے. وہ مکے میں ایک عورت کے غلام تھے.
ابن عباس کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے، بڑے لمبی عمر پائی 120 سال کی، بڑے عالم بنے وہ، حبشی النسل تھے اور بڑے علماء۔ اپنے وقت میں عمومی شاید خلافت کے دور میں وہ مفتی اعظم تھے، بڑے مفتی تھے وہ، اور وہ نوکر تھے، غلام تھے ایک زمانے میں، مدرسے میں نہیں گئے تھے وہ ابن عباس کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اپنے کام کاج کے نمٹا کر کام کاج پورا کرنے کے بعد۔ وہ ماحول تھا کہ اپنے غلاموں کو علم اتنی قیمتی چیز سمجھی گئی ہو کہ غلاموں کو بھی لوگ اس سے محروم نہیں رکھتے تھے، چاہے کہ ہم اپنے اولاد کو اس سے محروم کر دیں اور ہم خود اس سے محروم رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ بچے کو حافظ بنا دیا، ایک بیٹے کو مولوی بنا دیا اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم میں علم کا شوق پیدا ہو اور ہم اپنا علم سیکھیں۔ 20 سال پہلے موبائل کو جانتے نہیں تھے، سب کو بھی آتا ہے، اور یہ تو ہمارا بنیادی علم کہ نماز ہماری صحیح ہو، ذکر ہمارا صحیح ہو، تلاوت ہماری صحیح ہو، تجارت ہماری صحیح ہو۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں تجارت کے، بے فاسد ہوتی ہے، آدمی کرتا ہی رہتا ہے روزہ، فاسد بے ہے وہ۔ سودا جو ہے نا، سودا مکمل نہیں، کمپلیٹ سودا نہیں ہوا ہے، باتیں ہوتی رہتی ہو، سودے پر سودے چلتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک نے قبضہ نہیں لیا، دوسرے 3 مالک بدل گئے، بغیر ملکیت کے اگلا کام کر ہی نہیں سکتا، اس کے مسائل ہے تجارت۔ مسائل کو علماء سے پوچھنا ہوگا۔ نئی نئی تجارت کی شکلیں دنیا میں رائج ہو رہی ہیں، تو اس میں اس نئی تجارت میں کیا استنباط ہیں فقہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ یہ ہمارے ایک کام ہے دعوت میں، تعلیم و تعلم۔ اس کے ابتدائی یعنی پرائمری لیول کا تعلیم و تعلم ہمارے فروج میں یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسورہ فاتحہ، صورتیں، کلمہ صحیح کریں، نماز صحیح کریں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، وہ ابتدا ہے۔ اور جو کہ عمومی ہماری محنت ہے، اس لیے مسئلے مسائل کا دروازہ عموم میں نہیں کھولا جاتا ہے۔ فضائل اور یہ بنیادی ضروری چیزوں کا سیکھنا سکھانا فروج کے زمانے میں ہے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آگے کا دروازہ ہم بند کرتے ہیں۔ اب انفرادی طور پر ہر آدمی جس کی جو ضرورت کا علم ہے وہ سیکھیں، سکھا، ہر ایک سیکھے سکھا۔ بڑھاپے تک آدمی، بڑھاپے کے مسائل آئیں گے، بوڑھا ہو جائے نا، معذوری کے مسائل ہیں، بڑھاپے میں معذوری ہو گئی، چلنے پھرنے سے، پیشاب پخانے کے بعض آزار ہیں، آدمی معذور کب قرار دیا جاتا ہے؟ شریعت۔ ایک تو آدمی نے خود اپنے آپ کو معذور کر دیا، آیا مسجد میں کرسی پہ بیٹھ گیا، فرض نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بھائی صاحب میں بس معذور ہو گیا ہوں۔ آپ نے اپنے معذوری کا سرٹیفکیٹ لیا کسی عالم سے کہ آپ معذور ہیں؟ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ لیتا ہے آدمی ڈاکٹر سے، کہیں ادارے میں ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے، تب گورنمنٹ کے شعبے میں وہ ویلڈ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو معتبر مانتے ہیں، بھائی آدمی معذور ہے۔ لیکن شریعت میں آدمی نے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لیا اور اپنے آپ کو معذور کر دیا، فروج سے معذور ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا۔ بھائی آپ پرانے کسی ساتھی سے ملیں، ان سے بات کریں، بھائی میرے اس طرح کے مسائل ہیں تو میں جماعت میں کیسے جاؤں؟ ہوتا نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے آپ آدمی ریٹائر ہو جائے، اپنے آپ ہو جائے گا۔ آپ مشورہ لے کہہ رہے ہیں کہ نہیں حاجی صاحب بیمار رہتے ہیں، تکلیف ہے تھوڑا، لیکن آدمی خود ہی معذور ہو جائے تو نفس کا بڑا حصہ ہو جاتا ہے اس میں، اعمال کے اعتبار سے بھی، دعوت کے اعتبار سے بھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی روشنی میں چل رہے ہیں اس کام سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم اور ذکر یہ 2 پر ہیں، پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، 2 پروں سے اس کی پرواز ہے، اگر پر نہیں ہے تو پرندہ کچھ بھی نہیں، اڑ نہیں سکتا، وہ اب اڑ نہیں سکے گا، یہ دونوں پر ہیں اس کے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم دروازہ بند نہیں کریں 10 صورتوں پر، 10 صورتوں پر دروازہ، 10 صورتیں تو اجتماعی حلقے کی مشق کے لیے ہیں، تصحیح کلام پاک کے لیے 10 صورتیں اجتماعی حلقے پر۔ انفرادی طور پر اب آدمی سورہ یاسین یاد کریں، سورہ ملک یاد کریں اور صورتیں یاد کریں۔ ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی ہیں، ان کی عمر تقریباً ابھی 70 سال کی، کافی ملکوں میں بھی گئے، اندر بیرون سفر کیے، ابھی بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے ابھی 1 سال پہلے تکمیل کیا، حفظ مکمل کیا، پورا قرآن شریف یاد کر لیا، اپنے سارے کاروبار اور دعوت کے سارے کام کاج کے ساتھ کر لیے۔ ایسے بہت سارے ملے، مولوی عبد الرحمن صاحب انہوں نے بھی ابھی یاد کیا، 2 سال پہلے پورا کیا۔
مولی یونس مرحوم تھے جو یہاں دفن ہوئے زامبیا میں، انہوں نے بھی بس انتقال سے 2-3 سال پہلے مکمل کیا تھا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑھاپے میں قرآن یاد کیا تھا. وہ پھر کہتے تھے بھائی میرا آپ کا 55 کا ہے، میرا 55 کا ہے. تو سیکھنے سکھانے کے ہمارا جیسے ہم بچوں کے لیے فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے فکر کریں کہ اپنا دین سیکھیں. یہ مقصد ہے. اور یہ ہدایت کے راستے کا سفر ہے. ہدایت کے راستے کا سفر بغیر علم کی روشنی کے طے نہیں ہو سکتا. جیسے گاڑی کو آگے چلنے کے لیے آگے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، اور وہ لائٹ کے بغیر گاڑی رات میں سفر نہیں کرتی. یہاں تو رات ہی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے جہالت کا، اور ہمارے اسی میں چلنا ہے. تو اس میں بغیر علم الہی کی روشنی کے سفر نہیں ہو سکے گا، ورنہ آپ کہیں نہ کہیں جا کے ادھر ادھر ہو جائے گا. اور تیسری چیز جو ہے وہ ذکر و عبادت ہے کہ صبح شام کی تسبیح ہے، کلام پاک کی تلاوت ہے، نوافل کی پابندی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی ایک نفل کی پابندی کر لو تو ایک نفل سے اللہ پاک دوسرے کی توفیق دے دے گا، دوسری سے تیسری، ایک پر جم جاؤ کسی ایک نفل پر. پھر دھیرے دھیرے 6 مہینے 8 مہینے سال میں رغبت ہوگی دوسری نفل کی. تہجد پر جمے اشراق پر جم گئے تو آگے تہجد کی توفیق ہو جائے گی. چاشت پر جم گئے، 4 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ نماز سے پہلے کی سنت ہے، نماز کے بعد کی سنت ہے، نوافل. کثرت عبادت بھی انبیاء کا کام تھا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، وہی آپ کو یہ کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، کہ رات دن میں آپ کو لمبا تیرنا ہے. یعنی بڑی جد و جہد ہے آپ کے لیے، بڑا محنت کرنی ہے. لوگوں کے پاس جانا ہے، ملنا ہے لوگوں سے، اللہ کی بات کرنی ہے، لوگوں سے سمجھانا ہے، رسالت کا حق ادا کرنا ہے. تو دن میں کام ہی کام ہے، بہت سارا کام تھا. آپ کو دن بھر مصروف رہتے تھے. اور رات میں پھر کیا کہا قم اللیل الا قلیلا، کہ پوری رات عبادت کرو. ہاں مگر تھوڑا سو بھی لیا کرو. ہم اس کا عکس تو کر لیں، اس کا الٹا بھی اگر ہم کر لیں، پوری رات سو لیں، تھوڑی عبادت بھی کر لیں، تو دھیرے دھیرے اللہ پاک آگے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے کاموں میں سے کام ہے، عبادت کی کثرت. اور اس میں یہ ہے کہ بھائی ابتدا کریں، دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھیں. اور چوتھا کام ہے خدمت. مخدوم نہ بنے. اگر مخدوم بن گئے تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے. گھر میں میاں بیوی کا وہی مسئلہ ہے. خادم کون دونوں میں سے؟ دونوں مخدوم ہیں تو مسئلہ ہے. دونوں خادم بن جائے تو گھر کا کام آسان ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خادم بن کے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے آپ، اور آٹا گوندھ دیتے تھے. آپ امام الانبیاء تھے. آپ کے جانثاروں کی ایسی جماعت تھی کہ آپ اشارہ کرتے نا تو باری باری سارے صحابہ آ کر آپ کا گھر صاف کر دیتے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کھانا لے کر آ جاتا. جانثار تھے آپ کے ارد گرد، اور آپ کو فیسلٹی تھی. آپ کتنے غلام آپ نے آزاد کیے، ان میں سے 2 اپنے گھر میں رکھ لیتے. خدمت کرنا کوئی عیب کی چیز نہیں، وہ کوئی چھوٹا ہونے کی علامت نہیں. اس وقت کریز یہ ہو گیا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی ایسی خدمت کا کام کروں گا گویا کہ معاشرے میں چھوٹا سمجھا جاؤں. امام الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ تصور کریں ذرا، آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کے پاس فیسلٹی فل ہے، جانثار آپ کے آگے پیچھے ہیں. آپ کا دعا بے دہن نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. لیکن آپ کے گھر مہمان آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں حضور آٹا گوندھ دیتے تھے، جھاڑو لگا دیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے. اور وہ چیز منتقل ہوئی صحابہ میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی محلے میں چلتے پھرتے آتے جاتے جب کوئی چھوٹی بچی دھونے بیٹھی ہوتی تو کہ لاؤ بیٹا میں دھو دیتا ہوں، دودھ دھو دیتے تھے. عام متن گھروں میں بکریاں تھیں وہاں تھا وہ. تو جب خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو وہ بچیاں باتیں کرنے لگی آپس میں. تو ابوبکر بہت بڑے ہو گئے، مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکری نہیں دھوئیں گے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ لاؤ بیٹا، جھاگ والا دھونا ہے کہ بغیر جھاگ کا؟ ابوبکر تو وہی ہے، اور دودھ نکال لیتے تھے ان کا. حضور علیہ السلام سفر میں تھے نا، صحابی جن کے ساتھ باری تھی سواری میں،
تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں ہی نکیل پکڑ کے چلتا رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، اگر تم اس لیے خدمت میری کرتے ہو کہ میں کمزور ہوں، ایسی بات نہیں، میں تو تم سے بھی زیادہ طاقتور ہوں. اللہ نے 40 مردوں کی طاقت دی تھی حضور علیہ السلام، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اور اگر تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو ثواب کی ضرورت ہے تو ثواب کا تو میں بھی محتاج ہوں. حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، اتنا بڑا درجہ ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت ہے. ہم مستغنی نہیں ہو سکتے ثواب سے، کسی بھی قسم کی نیکی سے ہم مستغنی نہیں ہیں. اس لیے جماعت میں نکل کر خدمت کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے، اٹھاتے ہیں، معمولی بستر پر سو جاتے ہیں. آپ لوگ ذرا موٹا رکھتے ہو لیکن آپ کے حساب سے تو معمولی ہیں گھر کے بستر کے مقابلے. نہیں، حقیقت ہے یہ کہ معمولی بستر پر سو جاتے ہیں، گھر میں موٹا کرتا ہے اس کے مقابلے میں. جو زندگی ہم راہ خدا میں نکل کر گزارتے ہیں وہی زندگی اصل ہے، اس سے اوپر نہ جاوے ہم، ورنہ کام بہت مشکل ہو جائے گا. ہم پھر جماعت میں نہیں جا سکیں گے، عبادت بھی نہیں کر پائیں گے. جسم کو طاقت چاہیے اتنی طاقت تو جسم کو چاہیے کہ کھڑا رہ سکے نماز. اللہ ہے کہ کوئی معذوری آدمی کو لگ گئی، بیماری لگ گئی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بیماری معذوری نہیں لگی ہے، لیکن آدمی آسائش اور آرام کا عادی بن چکا ہے. تو اب یہ سب سے پہلے سفر سے اور خصوصاً تبلیغ کے سفر سے، کیونکہ یہاں عمومیت ہے، مسجدوں میں قیام ہے، مسجدوں میں ٹھہرنا ہے. کبھی تو شیڈ والی مسجد ہوگی اور کبھی بالکل سادہ، نیچے کوئی فرش بھی نہیں ہے، ایسی مسجد میں قیام کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائے گی. اس لیے خروج ہمارا جاری رہنا چاہیے، مہینے کے 3 دن، سال کا کم از کم چلتا کسی حال میں. اور اپنی مرضی سے نہ ہو کہ بھائی فلاں جگہ جماعت کا رخ کیا ہو چکا ہے اور دیکھا کہ بہت اچھا علاقہ ہے، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ایسے نہیں، جماعت بنا کر پیش کر دے مشورے والوں سے کہ ہماری جماعت 12 آدمی کی تیار ہے، آپ حضرات مشورہ کر لیں کے لیے. ماشاءاللہ 4-5 آدمی 4 مہینے والے تو انشاءاللہ بہت مناسب جماعت ہے. آپ ذرا فکر نہ کریں، جہاں بھیجے وہاں ہمارے ترتیب بنا دیں. راحت اور تکلیف مقدر کی، راحت اور تکلیف بعض مرتبہ آپ کی بہت راحت والی جگہ ہوتا ہے لیکن وہ تکلیف نہیں ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتا ہے. میاں جی وہاں ترتیب بناتے تھے تو جماعتیں بنتی آتی جاتی، سال والوں کو جوڑ کے کرتے، پھر وہ واضح جاتے کہ حضرت مجھے یہاں بھی وہاں کر دو، یہ رخ کر دو، وہ کر دو. وہ بہت سمجھاتے، پھر نہ مانتے تو جملہ کہتے تھے، بھائی جو ہنستے ہنستے جاتے ہیں وہ روتے روتے آتے ہیں، اور جو روتے روتے جاتے ہیں وہ ہنستے ہنستے آتے ہیں. یعنی پوش چھاپ تھا جانا، اس رخ پر سفر کرنا، ان ساتھیوں کے ساتھ جانا. وہ جاتے تھے کہ حضرت ہم کو اس میں کر دو، اس جماعت میں جوڑ. وہ سمجھاتے ان کو، اور پھر نہ سمجھے آخری جملہ یہ کہتے تھے کہ ابھی تم ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے ہو، نئے لوگ ہیں، نئے لڑکے ہیں، ان کو محنت کرنی پڑے گی، تم کو تھکنا پڑے، لیکن ہنستے ہنستے آؤ گے، ابھی چلے جاؤ. اور بعض مرتبہ نہیں اس جماعت میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا ہے، پھر روتے روتے آؤ گے، ابھی ہنستے ہنستے جاؤ گے کہ ہماری مرضی کا ہو گیا، ہم نے جو چاہا ایسا رخ بن گیا، ایسی جماعت مل گئی. لیکن وہ کہتے تھے کہ جب آؤ گے تو روتے روتے آؤ گے. تو مقدر کی ہے راحت اور تکلیف. ہم اتنے اپنے آپ کو اتنے آسائش اور آرام کے عادی نہ بنا دے کہ ہمارا نفس اتنا گھبرا جائے کہ سفر ہی نہ کرے وہ. بلکہ جو زندگی ہم جماعت میں گزارتے ہیں وہ ایک مشق ہے کہ جماعت میں آدمی ہے. آپ کے یہاں کی بھی جماعت جاتی ہے تو آپ کا تام کا جو سیٹ ہوتا ہے تھیلا برتن کا، وہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے. آپ کا اتنا ہوتا ہوگا اور کتنے آدمی کی جماعت ہوتی ہے؟ 10-12 آدمی کی جماعت ہوتی ہے. ناشتہ بھی کرتے ہیں جماعت میں، کھانا بھی کھاتے ہیں، شام کا کھانا بھی کھاتے ہیں. 12 آدمی کھاتے ہیں کہ 2 آدمی کھاتے ہیں، اور مقامی 2-4 آ گئے تو مہمان بھی ہوتے ہیں، برابر ہے. تو اسی تھیلے میں جب 4 مہینے لگ سکتے ہیں تو اتنے تھیلے میں 2 میاں بیوی اور 2 بچوں کے گھر کا کچن نہیں چل سکتا. ارے بھائی چل سکتا نہیں چل سکتا، لیکن ہم اپنا کچن پر نظر کریں کتنا ہے. اور جو بستر ہم لے کر چل رہے ہیں جماعت میں، اس بستر پر جب 4 مہینے اور سال گزر سکتا ہے تو اس بستر پر ہماری زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے. وہ مشق ہے، عملی مشق ہے. زندگی ایزی ہو جائے گی، بہت آسان. اور پھر تبلیغ کا کام جو ہے لڈو جیسا ہو جائے کہ آدمی منہ میں رکھا کہ اتر گیا. اتنا آسان کام ہے یہ، اتنا آسان کام اللہ نے دیا ہے. غریب، امیر، فقیر، مالدار ہو، سب کو یعنی ایسا آ سکے، سب آسانی سے چل سکے، سب نب جائے. اتنا آسان کام ہے، اس لیے اس کو مشکل نہ بناوے اللہ کے واسطے.
اور خدمت کا جذبہ رکھیں گے مسئلہ حل ہے. مخدوم بن گئے تو پوری دنیا مل جائے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. مخدوم بن گئے آدمی، نیچے ایک گدا ہے، ایک گدا تھوڑا اس سے بڑا ہے، ایک پلنگ ہے، اب آدمی اس میں استقرار یہاں وہاں، تو اس میں بھی یہ بھی مل گیا، پھر بھی یار وہاں کیوں نہیں ہوا میرا سے. آدمی کو وہ اندر کا اندر وہ رہے گا کہ اس سے اچھا تھا اس سے. اور اگر وہی بستر اپنا ہی لیے پھر رہے ہیں تو جہاں گئے وہاں اپنا تو آرام والا بستر وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس کی کوشش کریں اپنے کام کو بزرگوں کے اسی طریقے پر باقی رکھیں. ہاں اپنے ہمارے بزرگ جو تھے بعض حضرات تو وہ اپنی جوانی میں بڑی آرام اور آسائش والی زندگیاں گزار چکے تھے، لیکن تبلیغ میں آنے کے بعد وہ نیچے اتر گئے. تبلیغ میں آنے کے بعد نیچے اتر گئے. یہ کام کرنا ہے بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات فرماتے تھے کہ بھائی بکریوں اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی. بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ میں ہی آنا پڑتا ہے. اونٹ پر بیٹھا بیٹھا آدمی بکریاں نہیں چرا سکے گا. اپنا جو معیار نیچے آئے، اور وہ معیار نیچے اپنے آپ آ جائے گا جب ہم قربانی کے ساتھ چلتے رہیں تو نفس بھی اور جسم بھی اس کا عادی ہوتا جائے گا. اور جب مجاہدہ اندر سے نکل گیا تو سمجھو تبلیغ کی جان نکل چکی، مردہ جسم ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا جزو اعظم وہ قربانی اور مجاہدہ، اس کے سارے اعمال اپنی جگہ پر ہیں. جیسے پورا جسم ہے، یہ پورا جسم، سر ہاتھ پیر سارا جسم ہے، لیکن یہ جسم روح ہو تو جسم ہے، اس میں روح ہی نہیں ہے تو بے جان ہے. ایسے تبلیغ کے سارے اعمال کے ساتھ مجاہدہ صفت جوہد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا جز تھا جو ہے مجاہدے کا. صحابہ نے اسی مجاہدے کے ساتھ اپنا کام چلایا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ اور مجاہدے کی صفت کے ساتھ جتنا چلنا ہوگا اتنا ہماری بھی زندگی آسان ہو جائے گی، اور ہماری نقل ہمارے بچے اتاریں گے، ہماری اولاد اتارے گی ہماری. ہم چیزوں کے استعمال میں اگر سادہ ہے، گاڑی سیدھی سادھی رکھتے تو بچہ ہمت نہیں کرے گا ابا سے پا کے ابا مجھے ایسی گاڑی دلاؤ. ابا کے پاس سادہ موبائل ہے تو بچہ زیادہ جرأت نہیں کرے گا کہ مجھے ایسا دلاؤ. ابا اگر سادہ لباس پہنتے ہیں تو بچہ بہت زیادہ ہمت نہیں کرے گا کہ مجھے ایسا ویسا، بلکہ وہ اور عموماً دیکھتے ہیں کہ باپ کا لباس ہی اولاد میں منتقل ہوتا ہے، زیادہ تر وہی زندگی منتقل ہوتی ہے. اس لیے کوشش ہمیں اس کی کرنی ہو کہ ہم اپنی ذات سے اس سادہ زندگی کے عادی بنیں. کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، ضروریات زندگی میں، سواری میں، مکان بنانے میں. چاہے اللہ نے خوب مال دیا ہے، وہ مال کے مصرف ہیں، یہ مصرف نہیں ہے. بقدر ضرورت مکان بنانا وہ انسانی بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں، اس پر تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں کہ آپ اپنا مکان بنا. ضروریات زندگی میں اس کو دین نے، شریعت نے شامل کیا ہے، لیکن بقدر ضرورت، چاہت کا نہ ہو. چاہت کا مولانا ابراہیم صاحب ایک ساتھی نے دعا کا مولانا گجرات میں دعا کر جو مکان بنائی ہو. مولانا کہا کہ بناؤ پن گھٹ تو بناؤ تا کم تو نہ بناؤ. یعنی پسند کا مت بنائیے، تھوڑا کم پڑے ایسا بنائیے. گھٹ تو بناؤ جو، گم تو نہ بناؤ، کیونکہ گمتا کبھی نہیں بنے گا. آپ جو چاہ رہے ہو، یہ جو بنایا 2 سال کے بعد دوسرا آپ کے پڑوس میں بنے گا نا، تو آپ کو وہ جو ایسا ہو جائے. اور بیوی اگر وہاں چلی گئی، اس کا دیکھ کر آ گئے تو پھر تو آپ کی خیر ہو کہ رینوویشن آئے گا، پھر اس کے پیچھے فرنیچر چینجنگ آئے گا سال 2 سال میں. اب یہ فریج جو ہے اچھا چل رہا ہے لیکن ڈیزائن ماڈل ورژن پرانا ہو گیا ہے، تو پھر اسی میں زندگی، وہی سوچ فکر، اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہوگی. کام کر رہے ہوں گے تبلیغ کا اور ہوس بڑھ رہی ہوگی دنیا کی. کیا نتیجہ آئے گا اس کا؟ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم ان امور میں ذرا اپنے آپ پر بریک لگا. پہلے ہم بریک لگا لیں گے اپنی ذات پر، اپنی ضروریات میں، تو انشاءاللہ بیوی بچوں پر اس کا اپنے آپ اثر ہو. وہ خود دیکھیں گے کہ اتنے ہائی فائی جا رہے تھے، بالکل نہیں چاہ رہے، تو خود ہی وہ دعوت بن جائے گی ان کی. اور پھر فضائل صدقات کو پڑھ پڑھ کے خوب سنا گھر میں. دیگر کتابیں بھی سنانی، لیکن صدقات کے وہ ابواب. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کا ایک حصہ مالداروں کے لیے لکھا ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے لکھا ہے، فضائل صدقات.
تو وہ پھر بھی بچوں کو پڑھ پڑھ کے سنا. اور حکایت صحابہ میں صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کی سادگی، ان کی جفاکشی اور ان کے جو قصے ہیں وہ سنائیں گے ہم. اور اس لیے سنائیں گے ایک ہدف کے ساتھ، ایک ٹارگٹ کے ساتھ. برکت کے طور پر نہیں، صرف برکت تو ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک ہدف کے ساتھ کہ ہمیں جیسے ایک باپ اپنے 5 سال کے بچے کو میاں بیوی نے طے کیا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو اس نیت اس ذہن کے ساتھ ان کا اسکول، ان کا نیچے سے اس کی یعنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اسی روپ سے سوچتے ہیں کہ اس کو کون سی اسکول میں ڈالا جائے تاکہ آگے جا کے ڈاکٹر بنے. اس کو سرکاری اسکول میں نہیں ڈالتے، ان کے ٹارگیٹ ہے. پھر روزانہ گھر پر اس بچے پر محنت ہو رہی، اس کے ذہن میں ایک بات بٹھائی جا رہی ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور اس کو ڈاکٹر بنانے کے پیچھے زمین بیچ دیتے ہیں لوگ، بیوی اپنے زیور بیچ دیتی کہ خرچہ اس کے پیچھے آئے گا. ایک ہدف انہوں نے بنایا، ایک موہوم چیز ہے یہ، کامیابی اس میں یقینی نہیں ہے. بہت سے ڈاکٹر آپ کو بیکار ملیں گے، کامیابی یقین، لیکن انہوں نے ہدف بنایا. ہم سوچے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں کوئی ہدف بنایا؟ خالی اتنا ہدف ہمارا کافی نہیں کہ اس کو حافظ بنانا ہے، مولوی بنا دینا. ضرور بنانا، لیکن ہمارا ہدف ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنے، اس کی زندگی میں سنت کا اتباع ہو، اس کی زندگی میں تقویٰ ہو، عبادت کا ذوق ہو، اللہ کا خوف ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کا درد و غم اس بچے کے اندر پیدا ہو. اسی کے لیے حکایت صحابہ ہیں کہ صحابہ کی زندگی کو گھروں میں پڑھا جاوے، سنا جاوے. ہاں، پہلے پرانے نیک اور شریف گھرانوں میں اس کا ماحول تھا کہ انبیاء کے قصے، صحابہ کے واقعات اور اولیاء کے قصے گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو سناتی تھیں. اسی لیے جب مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی سیرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا الیاس صاحب کو بھیجی ہدیہ. پھر جب ملاقات ہوئی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا علی میاں، تمہاری کتاب پڑھ کر میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور پھر فرمانے لگے تم نے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ تو سارے قصے میں اپنے گھر کی دادیوں نانیوں سے سن چکا تھا، کہ سارا وہ اس کا اثر تھا زندگی پر. پھر زندگی پر وہ اثر تھا. گھر کی تعلیم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم ایک تعمیر کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. یعنی کہ ہماری پرواز تو خوب اوپر جا رہے ہیں اور بالکل وہ نیچے ہے، پھر تو بہت بڑا گیپ ہو جائے گا. اور یہ صاحب مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دو، وہی حقیقی تعلیم، رسمی نہیں، ورنہ تم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاؤ گے. بچوں کی فکر کہیں جا رہی ہے، بیوی کی پرواز کسی رخ پر ہے اور ہماری فکر کسی اور رخ پر ہے، تو یہ گھر کیسے آباد ہو سکے گا اور اس میں دین کیسے آ سکے گا؟ اس لیے گزارش ہے بھائی کہ ہم ذرا سنجیدہ، بڑا وقت گزر گیا اور عمر کا بڑا حصہ گزر گیا، ہم اپنے گھر والوں کے دین کے بارے میں ہم ذرا سنجیدہ ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں متفکر ہو. موت بالکل سر پہ سوار ہے، موت بالکل سر پہ سوار ہے. ذرا فکر مند ہو کر، ایک بڑی نعمت اللہ نے اس محنت کے راستے سے ہم کو دی ہے، اس کی قدر کریں. اگر قدر کرنے کی ٹھان لی ہے تو پھر آدمی جس چیز کی قدر کرتا ہے نا اس کی ساری تکلیفوں کو جھیلتا ہے. پھر اس راستے میں آنے والے جتنے مجاہدے محنتیں ہیں اس کو آدمی برداشت کرتا ہوا استقامت سے چلتا رہے گا، کہیں رکے گا نہیں، پابندی سے آدمی کو چلتا رہے گا. کہ قدردان ہے، قدردان چلتا رہتا ہے، آزار نہیں. اگر کوئی عذر پیش بھی آیا تو اس کو فوراً دفع کرتا ہے، عذر کی پرورش نہیں کرتا. اس آزار تو لگیں گے، انسانی زندگی ہے اور دنیا میں ہے، جنت میں نہیں ہے. آزار لگیں گے، ان آزار کی پرورش نہ کریں. عذر لگا بھائی گھٹنے میں درد، تو اس کی پرورش کریں گے، اس کو بڑھائیں گے کہ اس کا علاج کر کے آگے بڑھیں گے. بھائی عذر ہوا کہ نیند نہیں آتی ہے، رات میں باہر جاتے ہیں تو اس کو بڑھاتے رہیں گے، بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں جا رہا ہوں. بھائی نکلیں گے، مشق کریں گے. دن میں نہیں سوئیں گے تو رات میں آ جائے گی، دن بھر سو جاتے ہیں تو رات میں نہیں آتی ہے. پھر تو ایسے آزار ہیں، بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، بچوں کا، کاروبار کا مسئلہ ہے، تو ان آزار کا حل سوچے، اللہ سے مانگے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تم جن آزار کی وجہ سے رک رہے ہو، یقینی بات نہیں کہ تمہارے رکنے سے تمہارے آزار حل ہو جائے، لیکن ہاں تم ان آزار کے ساتھ اللہ کا کام کرو گے تو اللہ دین کی محنت کی برکت سے تمہارے آزار کو حل کر دے گا، اور تمہارا یقین بنے گا کہ اللہ نے میرے بغیر کیا.
اور گھر والوں کا یقین بنے گا کہ اللہ نے ان کے بغیر کیا. ابھی تک تو وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے تو ہوتا ہے، تم چلے جاؤ گے پھر کیا ہوگا. یہ بڑا مسئلہ آتا ہے، آپ چلے جاؤ گے پھر کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اسکول کون چھوڑے گا، مدرسہ ان کو کون لے کر جائے گا. یہ بھی ایک نورانی حجاب آیا ہے اس زمانے کا. اور بہت سارے کام ہمارے بغیر سیٹ ہو جاتے ہیں. ہم جب کاروبار ہوتے ہیں اس وقت پر بہت سارے تقاضے گھر کے سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی نسبت پر نکلنے کا اور عبادت اور اعمال کے جب مسائل آتے ہیں تو اس میں یہ چیز پیش آتی ہے کہ بھائی اسکول کا مسئلہ ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے. ہم تدبیر کریں گے تو سارے مسئلوں کا کوئی حل نکلے گا. اس لیے یہ نہ سوچے کہ نہیں ہوگا اور یہ عذر لگ گیا، اس عذر کو پالے نہیں، پرورش نہ کریں، اس کو دفع کریں. اللہ سے اس عذر کا حل مانگے کہ اللہ اس کو حل کر دے. میری کوئی گناہ کی وجہ سے آیا تو مجھے معاف کر دے، میری کوئی کمزوری ہے کہ اللہ درگزر کر دے، تو مجھے استقامت کے ساتھ چلا دے اور آگے بڑھا دے، آگے بڑھا دے. ایک ایسا مبارک کام ہے، دین کا کام ہے کہ اس میں بندے کی طلب بھی تو ہو، آگے بڑھنے کی طلب بھی تو ہو. ورنہ کسی اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ کہ ہم تم کو پیچھے سے چپکا دیں گے تم نہ چاہو تب بھی. ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم طالب بھی ہو کہ اللہ آگے بڑھا دے. اندر ہی اندر سوچ رہا ہے چلا لگانے والا کہ اللہ میرے 4 مہینے کی تبدیل بن جائے. سروزہ لگانے والا سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھے آگے کی توفیق دے. 2.5 گھنٹے والا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ 2.5 گھنٹے تو قبول کر لے اور مزید آگے بڑھا دے. گشت کر کے آپ یہ اللہ قبول کر لے اور استقامت نصیب کر دے. یہ نہ ہو کہ اعمال کے چھوٹنے پر بھی آدمی کو ذرا قلق بھی نہ ہو، افسوس ہی نہیں. آدمی 2 سال ہو گئے، 3 سال 4 سال ہو گئے اور آدمی جان بچا رہا ہے تشکیل والوں سے. کوئی جماعت ایسی مضبوط آ گئی تو بعض مرتبہ آدمی نماز بھی کہیں اور پڑھ لیتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ لگے تو پھر وہ یاد دلائیں گے. تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، سمجھداروں کا مجمع ہے، خود ہی ہم اپنے لیے مانگے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، ہمیں آگے بڑھا دے. ہمت نہیں تو ہمت مانگے کہ اللہ ہمت دے دے، قوت دے دے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور صحابہ کے واقعات میں، حیات الصحابہ میں جو حضرت مولانا نے جمع کیا ہے سب، تو اس میں تمام قسم کے آزار جمع ہیں اور ان آزار میں کیسے نکلے. مال کی کمی میں اور قوت کی کمی میں اور بیماریوں میں، تنگیوں میں، فاقوں میں، پیاس میں، بھوک میں، کپڑوں کی قلت کے ساتھ. جوتے نہیں، ایسا بھی غزوہ ہے، غزوۃ الرقاع، چیتڑوں والا غزوہ، کہ جوتے نہیں ہیں پہننے کے، چپلیں نہیں ہیں اور عرب کے صحرا میں چلنا ہے. وہاں سواریاں نہیں، ایسے غزوے پیدل چلنا پڑا ہے. سارے نمونے ملیں گے وہاں، سارے نمونے مل جائیں گے اندر سے. اس لیے علاج وہاں ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں دوسری جگہ. مسئلے کا حل کسی جگہ کہیں اور ہے اور ہم اس کا حل کہیں تلاش کر رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب طے کریں انشاءاللہ کہ پابندی اور استقامت کے ساتھ اپنی اس زندگی میں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی یہ بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے اور آگے بڑھنے کی سوچیں گے. مولانا عمر صاحب فرما کہ تبلیغ کا چبوترا نہ بنا، قربانی کا سیڑھی بنا. چبوترا تو بنا دیا، اب آگے کہاں جائیں گے. آدمی اڑنے والا ہوگا وہ بھی نہیں اڑ سکے گا. اور سیڑھی بنائی تو ایک کے بعد دوسری بنے گی. بنتے ہو نیچے سے سیڑھی بنانے والا کاریگر چلتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 17 18 19 20 چھت پر چڑھتے چڑھتے چھت پر چلا گیا. چلتے 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 ہماری منزل جو ہے موت کے راستے سے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی ملاقات ہے، جو اصل ہمارا ہدف ہے. باقی بیچ میں کہیں کسی جگہ ہمارا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. ہاں مسافر تو چلتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، باقی ہماری منزل آخرت ہے. وہی صحابہ والی بات ہے کہ وہ ان کا لاسٹ وہی تھا کہ بھائی ہمارا ہدف جو ہے آخرت ہے، باقی ہم دنیا میں کچھ نہیں چاہتے. تیار ہے انشاءاللہ اس کے لیے؟ سبھی تیار ہیں؟ اب اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس وقت کہ آپس میں بیٹھ کر مزید بھائی، دیکھو ابھی تقریباً 20 منٹ باقی ہے ہمارے پاس، اور اس اتنے وقت میں اپنا کام پورا اتنا کر لو کم از کم کہ روزانہ کے آپ کے 2.5 گھنٹے کا وقت. اور یہ مغرب عشاء والا جو 2.5 گھنٹہ ہے، مغرب عشاء، وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ جو ہے 2 لیٹر کے برتن میں 5 لیٹر دودھ بھرنا چاہتے ہیں. آ جائے گا اندر؟ ارے بھائی آئے گا، قیامت تک نہیں آ سکتا. اس کوئی ولی کامل آ کر بھرے گا تو بھی آ جائے گا اندر. ارے آئے گا اندر. مغرب عشاء کا وقت 2.5 گھنٹہ کبھی ہوتا ہے آپ کے؟ ارے ہوتا ہے کبھی؟ تو یہ قیامت تک آپ کا 2.5 گھنٹہ پورا ہے. دوسرا مغرب بعد جو ہے اجتماعی ہمارے اعمال، پہلا گشت، دوسرا گشت، ہفتہ واری اجتماع، ہفتہ واری مشورہ، عموماً یہ اسی وقت میں ہوتا ہے.
تو پھر ہماری ملاقاتیں جو اصل کام ہے، گھر گھر جانا، ایک ایک سے ملنا، ایمان سے بیٹھنا، اظہار محبت کرنا، ان کو سینے سے لگانا، ایک تعلق بنانا، پھر اللہ رسول کی اعمال، ایمان کی، آخرت کی باتیں ان کو کر کے گھر کے ماحول کے بارے میں ان کو فکر مند کرنا اور راہ خدا میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا، یہ سارا کام ہم کیسے کر سکیں اور ہم امت پر کیسے جا سکیں؟ ہمارا کام سمٹ کے 2, 3, 4% لوگوں میں گھومتا رہے گا، وہی 3 دن میں جا رہے ہوں گے، وہی چلے میں جا رہے ہیں گے، وہی مشورے میں بیٹھ رہے ہوں گے، وہی نماز میں ہوں گے، رمضان میں وہی روزے رکھیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خاندانی دینداری ہیں، وہ مسجد آتے جاتے رہیں گے، نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، اور امت کا ایک طبقہ جو ہے ارتداد کے دہانے پر کھڑا ہے، ارتداد کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ان کو اس ارتداد سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ ہم روبرو ان کے پاس جا رہے ہیں، ان سے ملیں گے۔ اس کے لیے 2.5 گھنٹے کا وقت صبح سے شروع کریں۔ اگر صبح جلدی مصروفیت آپ کے ہوتی ہے 2-4 گھنٹے، بھائی 7 سے 10، 11، 12 تک، تو ظہر بعد آپ 2 گھنٹے لگا دیں، آپ نکلیں۔ یہ نہ بیٹھے بیٹھے طے نہ کریں کبھی ابراہیم بھائی وہ تو آفس پر ہوں گے، اسماعیل بھائی وہ تو اس وقت آرام کرتے ہیں، موسیٰ بھائی وہ باہر گئے ہوئے، قاسم بھائی وہ چلو پھر دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ، آج کا دن تو پورا ہو گیا۔ اس طرح تجارت چلتی ہے بھائی؟ ارے بولو نہیں چلتی اس طرح۔ آپ اپنا وقت طے کریں کہ بھائی مجھے 11 سے 1-2 گھنٹے روزانہ لگانا اور آدھا گھنٹہ مغرب بعد یا عصر بعد لگانا۔ اب 11 سے 1 میں آپ تلاش کرو کہ اس وقت کون کون ملے گا، یہ نہیں ملے گا، یہ بھی نہیں ملے گا، یہ بھی نہیں ملے گا، یہ مل جائے گا، ان کے پاس جاؤ، گھر پر نہیں دکان پر چلے جاؤ۔ ہم ہی طے نہ کریں، بہت بیزی ہو تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ان کے پاس، ہم ہی طے کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ پرسوں ایک ملاقات میں ہمارے ساتھی نے فون کیا، انہوں نے تو پہلے یہی بات تھی وہ بہت بیزی ہوں گے، پھر انہوں نے پہلے بھی ان کے بات میں نے کہا فون تو کر لو بھائی، تو انہوں سلیم نے فون کیا ہوں تو وہ تو کہتے ہیں آپ نے مجھے پہلے فون کیا، تو میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ کہاں ہو؟ پہلے فون کیا تھا ان کو کہ وہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، پھر وہ بات ہو گئی، دوسری ملاقات میں چلے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ظہر کا وقت بھی قریب ہے اور وہ مصروف ہوتے ہیں، ظہر میں آتے ہی نماز میں، تو میں نے کہا بھائی فون تو کر لو، تو انہوں نے فون کیا، تو انہوں نے کیا کہا بھائی میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں دکان پر۔ پھر وقت قلیل تھا تو ہم نہیں گئے، ان کو کہا کہ آپ مسجد میں ہی آ جاؤ کیونکہ آنے جانے میں وقت چلا جائے گا، مسجد میں ملتے ہیں۔ تو اس لیے ہم طے نہ کریں بلکہ ہم وقت اپنا طے کر لیں، بھائی صبح 7 سے 9 کا ہم نے وقت طے کیا، اس وقت میں ہمارے محلے کے لوگوں میں سے کون کون ملتے ہیں ان سے ملیں، جو اس وقت نہیں ملتے ان کو شام کو ملیں، بعضے وہ ہوں گے جو آپ کو ہفتے بھر نہیں ملیں گے، اتوار کو ملیں گے، ان کو اتوار کو ملیں۔ اور بستی میں شاید ہماری مسجد میں 2 آدمی ایسے ہیں جو سال بھر نہیں ملتے، عید کے دن ملتے ہیں۔ کب ملتے ہیں؟ وہ دیہات میں دکان کرتے ہیں، دیہات میں روزانہ صبح جو ہے جلدی نکل جاتے ہیں، رات دیر سے آتے ہیں، اور بالکل فرصت سے وہ ہوتے ہیں، عید کے 2-3 دن چھٹی کرتے ہیں۔ تو ہم عید کے دن صبح کے مشورے میں اس امر کو لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو 2-3 آدمی ہیں ان سے آج جا کر ملاقات کر لیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض، لیکن 100% آدمیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہو جائیں گی 15 دن میں 1 مرتبہ۔ اس لیے آپ لوگ وقت طے کریں سارے ساتھ اور قربانی کے ساتھ طے کریں۔ آپ کا شاید کچھ ٹائم شیڈیول آگے پیچھے ہے، سب تاجر لوگ ہیں، آپ 7 بجے کے بجائے 7:30 کو دکان کھولیں گے تو آپ سے کوئی حساب لینے آنے والا ہے؟ ارے بھائی آنے والا ہے کوئی؟ اگر آپ 12 بجے بند کر دیں، 11 بجے بند کر دیں گے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ کیوں بند کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں۔ آپ اپنا تھوڑا ٹائم سیٹ اپ میں آگے پیچھے کر کے بھی، لیکن ملاقات کا مضبوط نظام بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور 3 دن کا اپنا ہفتہ طے کرو، ہر ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھ 2-3 معاون اور اپنی جماعت بناؤ، اس طرح سے ہفتے طے کر لو، اور اپنا سالانہ خروج کا مہینہ طے کر لو کہ کون سے مہینے میں نکلنا ہے، جنوری، اور جو مہینہ طے کر لیا اب اس میں جم جاؤ، ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھو کوئی ساتھی باہر نہ جاوے، 10-12 منٹ جو بچے، کتنی دیر ہے اذان میں؟ 57-58 پر ہے، تو ابھی تقریباً 13-14 منٹ ہے، اتنی دیر میں کام آسانی، مسجد والے بیٹھ جائیں گے آسانی سے ہو جائے گا۔ جو مسجد والے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہیں اپنا حلقہ لگانے، جلدی قلم پین نکالیں اپنے، اور ذرا تیزی سے، بیچ میں دوسری کوئی بات نہ کریں، سیدھے سیدھے لائن سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ کا مہینہ، آپ کا ہفتہ، آپ کا کون سا ہے۔ پورا یہ مجمع جتنا بھی بیٹھے ہیں وہ سب اپنا اپنا طے کر لیں، بھائی ذرا جلدی سے ہلکے لگا لیں، ذرا جلدی سے، اور کوئی مسجد کا ساتھی اگر آگے پیچھے جلدی اپنی مسجد والوں کے پاس آ جائے۔